جب مجھے وراثت کا پیسہ ملا ابا کی طرف سے تو لوگ آتے تھے, لوگوں کو پتہ چل گیا مفتی صاحب کے پاس روکھڑا آیا ہوا ہے آج کل, تو آج کل یہ پیسہ ملا ہے, ان کی وراثت تقسیم ہوئی ہے, تو یار یہ دے دو. مجھے ابا کی نصیحت, پیسہ پکڑانا نہیں کسی کو, میں نہیں دیتا تھا. ایک دن پھر یہی ہوا کہ ایک صاحب نے ایسے سنہری باغ دکھائے, میں نے کہا یار یہ تو دینا چاہیے, بنتا ہے, دے دیے. دوسرا آیا اس سے زیادہ باغ دکھائے, دے دیے. تیسرے نے اس سے زیادہ سنہری باغ. چوتھا جو آیا نا وہ تو ایسا, روزانہ 2005 یا 6 کی بات کر رہا ہوں میں, 6 کی, ڈیلی 5,000 روپے مجھے پروفٹ کے دے کے جاتا تھا. اس وقت ڈیلی 5,000 کا مطلب پتہ ہے 9,000 روپے تولا تھا سونا. اور ڈیلی میرا پروفٹ بزنس سے کتنا ہو رہا تھا جو میں نے انویسٹمنٹ کی تھی. اور بزنس کیا چل رہا ہے, سبزی منڈی سے مال اٹھایا جا رہا ہے میرے پیسوں سے, آم اٹھائے جا رہے ہیں اور کیلے اٹھائے جا رہے ہیں, ادھر گودام میرا کرایہ میرے پیسوں سے جا رہا ہے, چلا وہ رہا ہے, صبح شام پیاز ٹماٹر کی ریڑیاں لگا رہا ہے, سارا انویسٹمنٹ نظر آ رہا ہے بھائی, بزنس ہو رہا ہے. میں نے کہا یار ابا کو اگر زندہ ہوتے ہیں نا, میں ابا کو بتاتا, ابا کچھ لوگ الحمدللہ 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. یہیں پر قریب میں مجھے یاد ہے 2 دکانیں اس نے لی گودام کی, آم اٹھا کے رکھتا, وہ جو کیمیکل لگایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد یہیں بیچتا ہوا نظر آتا. اس کا بیٹا بھی یہ کام کر رہا, اور لوگ میرے پاس آ رہے ہیں رقم لے کے, صاحب ہمارا پیسہ بھی لگوا دو یار. کہتے چلا بڑا یہاں سے, ہر غریب سے غریب اٹھ کے آ جاتا ہے پیسہ. کتنے 50, چل 50,000 لگائے گا یہاں پہ, شرم نہیں آتی. ایسی باتیں ہو رہی تھی. پھر میں نے سوچا گاڑی لیتا ہوں. یہ وٹس گاڑی چلتی تھی اس وقت, 2 ٹکے کی اوقات نہیں تھی وٹس کی میری نظر میں. میں نے کہا سیدھا 0 میٹر کرولا نکلواتا ہوں. اچھا وہ بندہ رات کو 11 بجے آئے, 10 بجے آئے, 1:30 بجے آئے, آتا ضرور تھا. کبھی 5,000 کبھی 6,000, جو بھی پروفٹ ہم نے مارجن طے کیا ہوا تھا نا. میں نے کہا یار صبح دے دیتے, کہہ رہے بھائی کسی کا پیسہ میری جیب میں, میرے کو تو نیند ہی نہیں آتی. اتنا نیک مفتی صاحب. پھر کہتا تھا میں سید ہوں. میں نے کہا یار میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دے کے گنوائے ہیں, پہلے آدمی مجھے ملے ہو جو اتنی ایمانداری سے کہہ رہا ہے سید سے واسطہ تمہارا پہلی دفعہ پڑا ہے. کسی خاندانی جو میں اتنا کہتا ہوں نا یہ لفظ, وہ بہت کچھ وہاں سے آیا. یہ کہہ رہے خاندانی, یہ سب میرے دوست گواہ ہیں اس واقعے کے, میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. وہ کہتے تھے مجھ صاحب خاندانی آدمی سے تمہارا واسطہ پہلی دفعہ پڑا ہے. تو رات کو 12 بجے آ رہا ہے, سوتے ہوئے بھی اٹھا رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ اپنے 5-6 ہزار روپے پکڑو یار, جا رہا ہوں. بھائی مفتی صاحب تو بھائی, میں کہتا یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا فائدہ رزق کے. پھر ہمارا ارادہ ہوا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں. اب کیا خیال ہے, میں نے حج کے لیے بھی پیسے نکال کے رکھ لیے, اور بھائی ٹونی چینج ہو گئی, اللہ معاف فرمائے. خیر مجھے اللہ الحمدللہ, یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, مجھے اس بھی مجھے پتا تھا دنیا مسافر خانہ ہے. خیر لیکن بھائی خوشی تو ہوتی ہے نا, اتنے فری پھوکڑ کے پیسے آ رہے ہیں. اب کیا ہوا جی, ایک دن وہ آیا, میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے, اس کو پتا ہے کہ میں حج کے لیے درخواست دینے والا ہوں. اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں نے وہاں منڈی سے مال اتر رہا ہے, تو کل میں نے کچھ بڑی پیمنٹ کرنی ہے, وہ مجھے دے دیں آپ حج کے پیسے. تو کل پھر منڈی ہی آ کے, آپ مدرسے تو آتے ہو جامع رشید, منڈی آ کے مجھ سے وہیں کیش لے لینا. میں نے کہا یار یہ حج کا پیسہ ہے میرے بھائی. کہہ رہا ہے یار کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ وہ بھی اس کا بیٹا بھی, کم بخت دونوں ملے ہوئے تھے. تو وہ اچھا کمال کی بات یہ کہ یہ بغیرت کرتے کیا ہوتا ہے کہ جتنا پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں نا انویسٹمنٹ کے نام پہ اتنا ہی لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اعتماد بحال ہوتا جاتا ہے آدمی کو. پھر کہتا ہے تو یہ 5 بھی تو ہی رکھ لے یار, کیا خیال ہے. تو ماشاء اللہ سرنج سے جتنا آخری قطرہ نکال سکتا تھا نا وہ حج کے پیسے میں نے اس کو دیے. میں نے کہا یار میرا حج نہ ضائع ہو. اس نے کہا یار کیا خدا کا, میں کسی مولوی کا حج روکوں گا یار, کتنے بغیرت ہوتے ہیں یار, آپ اندازہ لگاؤ. تو خیر جی وہ گیا, پتہ نہیں میرے ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا یار صبح 10-11 بجے نا مجھے لگا یار کچھ جیسے فرشتے نہیں آ کے کچھ الہام کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا کچھ ہوا ہے. میں گیا اس کے گھر, حالانکہ کبھی نہیں اس طرح میں گیا. گھر کے باہر لگا ہوا ہے تالا. مجھے لگا یار اللہ خیر کرے, ابا بار بار بولتے تھے بیٹا کسی کو پیسہ نہیں دینا. میں نے اپنے نفس میں تسلی دی, میں نے کہا یار, میں نے کہا ہو جاتا ہے کبھی انسان مارکیٹ میں یوں بھی ہو جاتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس نے بولا تھا سبزی منڈی جا رہا ہوں. اگلے دن پھر میں اس کے گھر گیا, تالا.
میں نے کہا وہ سبزی منڈی گیا ہوا ہوگا نا, مجھے اس نے کہا تھا وہاں مال اتر رہا ہے. پھر تالا, فون کر رہا ہوں, فون کوئی نہیں اٹھا رہا. میں نے اس کے محلے والوں سے پوچھا, محلے والے کہہ رہے ہیں میرے سے 50 روپے لیے ہیں اس نے رات کو. وہ کہہ رہے میرے سے 500 روپے لیے ہیں. راشن والا کہہ رہا ہے یہ مجھ سے ہر مہینے راشن لے کے مہینے کے اینڈ میں دیتا تھا, اس دفعہ اس نے 2 گاڑیاں راشن کی بھری ہیں. یعنی محلے میں جس سے 500 نکلوا سکتا تھا اس سے 500 نکلوائے, جس سے 50,000 نکلوا سکتا تھا اس سے 50,000, جس سے 5 لاکھ اس سے 5 لاکھ. سب کو خالی کرنے کے بعد پھر وہ جو گودام تھے نا میرے, وہاں سے آم بھی سارے نکالے کمبخت نے. وہ پتہ نہیں کہاں لے کر گیا ہے, وہ کون سی مارکیٹ میں بیچے. گودام کا مالک کہہ رہا ہے میرا ایڈوانس جو کرایہ نہیں دیا اس نے 3 مہینے سے, کہہ رہا تھا اگلے مہینے دوں گا. وہ کرایہ بھی گیا. جس کو نچوڑ سکتا تھا وہ دن 2006 سے لے کے آج 2026 ہے, 20 سال سے مجھے اس کی کوئی رپورٹ نہیں. اور اب اگر سامنے آ بھی جائے تو میں تو پہچاننے سے انکار کر دوں گا. 20 سال میں اتنا بندہ تبدیل ہو جاتا ہے. خیر جی, الحمدللہ ہم زیرو پہ دوبارہ آ کے الحمدللہ کھڑے ہو گئے. اچھا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, میں ٹینشن یا ڈپریشن میں نہیں گیا. کیوں؟ ہمارے حضرت کی تعلیمات. میں جب گھر آیا ہوں نا, تھوڑا سی ٹینشن تو ہوئی ہے, تلاش کیا نہیں مل رہا مجھے, اب یقین ہو گیا بھائی گیا. پھر لوگوں نے بتایا بھی یہ تو اس کا تو کام ہی یہی ہے, پہلے لالو کھیت میں رہتا تھا وہاں لوگوں کو لوٹ کے گیا, اب ہر محلے میں کرائے پہ رہتا ہے, یہ اس کا طریقہ یہ ہے, اور کرایہ دیے بغیر وہاں سے لوگوں کو لوٹ کے بھاگ جاتا ہے. خیر جی, میں جب گھر آیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے بستر پہ سو رہے تھے. میں نے کہا اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, میٹھی نیند سو رہے ہیں. صبح ناشتے کے لیے ٹین میں آٹا بھی ہے, پینے کے لیے کولر میں پانی بھی ہے, فریج کھول کے دیکھا انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں. بس ہماری بنیادی ضرورتیں الحمدللہ پوری. ایسے میں نے ہاتھ جھاڑے ہیں, میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں مجھے ٹینشن نہیں ہوئی. اچھا, میرے جب دوستوں کو پتہ چلا کہ اتنا رقم مفتی صاحب کی ڈوب گئی ہے, وہ ہے مفتی صاحب آپ کو ڈپریشن نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا الحمدللہ نہیں, کیونکہ یہ سب کیا تھا؟ غریبی. یہ کیا تھی؟ جو میری بنیادی ضرورتیں آج بھی الحمدللہ میں نے کہا پوری ہو رہی ہیں. تو مجھے ٹینشن, میری بنیادی ضرورت کیا ہے بھائی؟ مجھے گھر چاہیے, گھر مسجد نے دیا ہوا ہے, ایک گھر جامع رشید نے دیا ہوا تھا, اس کا کرایہ کون دیتا تھا؟ میں نے کہا میرا تو 2 گھروں کا انتظام ہے میرے لیے الحمدللہ. مسجد سے میری اتنی تنخواہ اور جامعہ سے اتنی تنخواہ ہے کہ کھلائی پلائی الحمدللہ چل رہی ہے. تو میری بنیادی ضرورت یہی ہے, بس کافی ہے, لائف کو انجوائے کرو. تو خیر وہ اب تک نہیں آیا. اچھا, ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے بڑوں سے سنا ہوا تھا جب بھی کسی سے پیسوں کا لین دین کرو لکھو. تو میں نے اسٹیمپ پیپر پہ اس سے انگوٹھے لگوائے ہوئے تھے, آج میں نے اتنے پیسے دیے اس شرط پہ, شناختی کارڈ. اور میں نے کہا یار کیسا ماشاءاللہ بالکل ایکوریٹ چل رہا ہوں میں. اور میں کہتا تھا بھائی شریعت کا حکم ہے, لین دین لکھ کے, انگوٹھے بھی, سائن بھی, شناختی کارڈ بھی. 10 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے ہیں. اس کے بعد میں نے خود ہی وہ انگوٹھے پھاڑے ہیں کہ انگوٹھے دیکھ دیکھ کے ذلیل ہونے سے بہتر ہے یہ نشانی کیا کرو. اچھا, پھر کیا ہوا, 2 دن کے بعد باجوڑ کا ایک پٹھان آیا میرے گھر پہ, کہہ رہا طارق مسعود صاحب ہو؟ میں نے کہا جی. کہہ رہا کام ہے آپ سے. میں نے کہا بیٹھو. اتنا لمبا چوڑا, ہاتھ میں پسٹل, بیٹھا, چائے وائے پلائی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا وہ جو سبزی والا ہے کدھر ہے؟ میں نے کہا میں تو خود تلاش کر رہا ہوں. کہہ رہا اس کمبخت نے مجھے دھوکہ دیا جسے آج تک کوئی دھوکہ نہیں دے سکا. کہہ رہا منڈی میں یہ مجھ سے مال لیتا تھا, میں 20-30 سال سے ہمارا جدی پشتی کام ہے سبزی منڈی میں, آج تک کہہ رہا میرا 1 روپیہ کسی نے نہیں کھایا ہے, اور یہ میرا پیسہ کھا کے بھاگ گیا. تو میں نے کہا کیا کرو؟ کہہ رہا ہے مجھے پیسہ نہیں چاہیے, اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے. پھر اس نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے یہ مجھے جہاں ملے گا, اگر میں نے اس کے سر میں 7 گولیاں نہیں اتاری تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. کہہ رہا پیسہ نہیں چاہیے مجھے, کہہ رہا مجھے کسی نے دھوکہ نہیں دیا. تو میں نے کہا یہ قسم نہیں اٹھاؤ تو بیوی کو واقعی طلاق ہو جائے گی. کہہ رہا واقعی ہو جائے, یا تو بیوی رہے گی یا یہ رہے گا. کہہ رہے جہاں ملے گا 7 گولیاں اس کے سر میں ماروں گا, یہ قسم اٹھائی ہے میں نے. وہ تھا بھی ایسا پکا تھا, مجھے پتا ہے وہ ملے گا مارے, اس کو پیسہ نہیں چاہیے تھا. کہہ رہے مجھے اس نے بیوقوف بنا دیا یار. تو پھر میں نے کہا جب اس کو بنا دیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیا خیال, ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس کے علاوہ بھی جس کو پیسے دیے الحمدللہ. اور ابھی تو ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں خودکشی کے, 2 خودکشی کے کیس میرے سامنے آ گئے ہیں کہ اپنے سگے بھائی کو پیسہ دیا, وہ کھا گیا. اور
دوستوں کو پیسہ دیا, وہ کھا گئے. شروع میں دے رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو کھل رہا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی, میرے ابا کی نصیحت پہ میں نے عمل نہیں کیا تھا. اس کے بعد پھر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے مصعب بزنس کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو میں ان سے کہتا تھا جب پیسے تھے تو تجربہ نہیں تھا, جب تجربہ آیا تو پیسے نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہو؟ اس لیے میرے بھائی, نہ بیوی شوہر کو پیسہ دے, نہ شوہر بیوی کو پیسہ دے, نہ بھائی بھائی کو پیسہ دے, نہ رشتہ داروں کو, نہ سسرال کو. اپنا پیسہ اپنے جیب میں رکھو. خواتین کو میں کہتا ہوں, بے وقوف بنائیں گے تمہیں مرد. سونا خرید کے لاکر میں ڈال دو بس, اور سونا اوپر ہی جا رہا ہے. اس وقت ہمیں لوگ کہتے تھے سونا خرید لو, سوچو 9,000 روپے تولہ سونا کے حساب سے خریدتے تو آج کہاں پہنچ چکا ہوتا. تو جس کو بزنس کا تجربہ نہیں ہے اس کے لیے سب سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے؟ گولڈ. پراپرٹی بھی نہیں ہے. میں پہلے پراپرٹی کو پروموٹ کرتا تھا. پراپرٹی بھی جب دھڑام سے نیچے آتی ہے نا, بیڑا غرق کر دیتی ہے. پھر اٹھنے میں ٹائم, آپ کی عمر نکل جاتی ہے, پوتوں کے زمانے میں جا کے پلاٹ کی قیمتیں بڑھتی ہیں. گولڈ ایسی چیز ہے نیچے آ کے پھر اوپر جائے گا وہ. تو نیچرل کرنسی ہے. اس لیے جس نے پیسہ جمع کرنا ہے, جس کو بزنس کا تجربہ نہیں ہے, تجربہ ہے تو خود کرو بزنس. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟